سیرت کا 85 نمبر پہلو ہے خشیت الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وصف یہ تھا، ہمیشہ آپ کی ذات میں اللہ کا ڈر۔ آپ کے دل میں مخلوق میں کسی کا ڈر نہیں آتا تھا، ہمیشہ خوف خدا کی حالت ہوتی تھی، اور خوف خدا کی حالت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے چند بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال کچھ سفید ہو گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے، کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا۔ سورہ تکویر میں فرمایا اذا الشمس کورت، یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستارے گدلے پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کا حمل گر جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب تمام نفسوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن سوال کیا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی سے تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا گناہ کیا تھا کہ تجھے زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن صحیفوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جس دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کی ہولناکی نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں جب ان کے مضامین کو پڑھتا ہوں تو ہیبت ایسی طاری ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید ہو گئے۔ آپ نے ایک اور جس سورت کا نام لیا وہ سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پس تم لوگ جماعت در جماعت آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، جس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا پس بن جائیں گے اس میں دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا پس یہ ہو جائیں گے ریت کے ذرات۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگائے انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ جہنم ٹھکانہ ہوگی سرکشوں کی۔ للطاغین مآبا، اور یہ جہنم ٹھکانہ ہے سرکشوں کی۔ لابسین فیہا احقابا، جہنم میں رہیں گے ایک مدت دراز تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کا پانی۔ ہاں الا حمیما وغساقا، ہم پلائیں گے تمہیں کھولتا ہوا گرم پانی۔ وغساقا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون پلائیں گے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہم انسان پر ظلم نہیں کرتے، انسان خود بدعمالیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے جو حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کے سامنے بات ہوتی تھی کہ موت ہے، قبر میں سوال و جواب ہیں،
یہ فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نامہ اعمال نہیں۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، احکامات کو جھٹلا دیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گھیر دیا ہے لکھ کر، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے لکھ کر، یعنی کوئی گناہ ان کا ہم سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی نیک عمل ہے وہ بھی ہم سے رہا نہیں، ہم نے ہر بات کا احاطہ کیا۔ فَذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم نہیں بڑھائیں گے مگر تمہارے اوپر جہنم کے عذاب کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ جب ان صورتوں کے میں مضامین پڑھتا ہوں اور اس میں قیامت کی ہولناکی دیکھتا ہوں، اس ہولناکی نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ قرآن کریم نے جا بجا قیامت کا تذکرہ فرمایا اور انسان کے نامہ اعمال کا تذکرہ کیا کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا ویسا ہی ثمرہ اور بدلہ اسے دیا جائے گا۔ زندگی اگر نیک اعمال میں گزرے گی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ پڑھو میرے نامہ اعمال کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا ایک وقت آئے گا جس وقت میں میرا حساب و کتاب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس یہ وہ شخص ہوگا جو عیش و عشرت میں اور رضامندی کی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اس کے لیے جنتیں ہوں گی اونچی اونچی، مقامات ہوں گے بلند و بالا۔ قطوفہا دانیہ، پھل ہوں گے اس کے لیے لٹکتے ہوئے۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں اعمال کیے تھے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے ماضی کے زمانے میں اعمال کیے تھے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو نہیں جانتا تھا حساب و کتاب کو، میں نے تو سمجھا کہ جو دنیا کا قانون ہے معافی ہو جائے گی، رشوت چل جائے گی، تعلقات کام آ جائیں گے، چھوٹ کے بھاگ جاؤں گا، طاقت کام آ جائے گی، عہدہ کام آئے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت نہیں ہے کہ جو موت میرا فیصلہ کر دے، میرے اوپر ہلاکت آ جائے۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو مجھے میرا مال کام نہیں آیا۔ دنیا میں تو جہاں پھنستے تھے کہتے تھے کہ بھئی مال کی سفارش ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، ہر جگہ سے چھٹکارا مل جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شخص کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، مجھے تو میرا مال کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئے میرا عہدہ، میری جائیداد، میری سلطنت عہدہ مجھے کوئی کام نہ آیا۔ خذوہ فغلو، پکڑو اسے فغلو، اور اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر 70 زنجیروں میں اسے جکڑ دو۔ فاسلکوہ، اور اسے داخل کرو جہنم میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص تھا جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی کھانا اور پینا سوائے کھولتا ہوا گرم پانی۔ ولا طعام الا من غسلین، نہیں ہوگا کوئی کھانا سوائے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں گناہ کیے ہوں گے۔ تو اللہ کے ہاں ایک بدلے کا دن مقرر ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بدلہ دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت الہی ایسی تھی، فرمایا کہ ان صورتوں کے مضامین میں پڑھتا ہوں تو ان مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ قرآن میں ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ مسلمان نے تو صرف قرآن کو ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا۔
ہاں بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں کر دو، کوئی پیسے نہیں دے رہا تو مسجد میں لا کر اس پر پیسے رکھ دو، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دو، نئی عمارت نئی دکان بنائی ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر دو، کوئی مر گیا ہے تو تیجے 40ویں میں قرآن پڑھا دو، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو تعویذ بنا دو۔ کیا قرآن اس لیے اترا تھا؟ یہ قرآن تو زندہ انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، لیکن ہم نے اس سے کوئی ہدایت حاصل نہ کی، ہم نے صرف برکت کے لیے غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھا، اپنی زندگی میں لے کر نہ آئے۔ زندگی گزر گئی، مسلمان کو نہیں پتا الف لام میم سے والناس تک اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت نکالا، خدا کی کتاب کے لیے کوئی وقت نہ نکالا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں 18 گھنٹے کاروبار کو دیتے ہو، آدھا گھنٹہ خدا کے قرآن کو نہیں دے سکتے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں ٹھیک نہیں پڑھ رہے، تجوید کی غلطیاں، الفاظ کی غلطیاں، معانی کی غلطیاں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، اگر آپ نے حروف کو مخارج سے ادا نہیں کیا، لفظ بدل گیا، معنی بدل جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کا معنی کہو کہ اللہ ایک ہے، اگر آپ نے باریک کاف کے ساتھ پڑھا قل هو اللہ احد، اس کا معنی کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اکل یاکل اکلا کا معنی کھاؤ، معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ قلب موٹے کاف کے ساتھ معنی دل ہے، باریک کاف کے ساتھ اگر پڑھ لیا قلب معنی کتا ہے، معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اگر اعراب اس کے برعکس پڑھ لیا تو معنی ہے معاذ اللہ، اللہ علماء سے ڈرتا ہے۔ یعنی انسان اتنا گناہگار ہو رہا ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی، ہر چیز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آدھا گھنٹہ کم از کم زندگی میں ہر دن میں نکالیں، مسجد کے امام صاحب سے پڑھیں۔ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں حضرت مولانا قاری بہادر خان صاحب حفظہ اللہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے بڑے شوق سے انہیں رکھا اور ان سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے قبول بھی کیا، حالانکہ دن بھر یہ پڑھاتے ہیں، حفظ کی کلاس، تھکے ماندے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھنے کے لیے کوئی ساتھی نہ آئے، چند 1-2-3 ساتھی ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارا قرآن سے شغف کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں مسلمان کا۔ اس لیے تھوڑا زندگی میں وقت نکالیں، قرآن کو ہم ٹھیک طریقے سے پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ تو پڑھیں کہ اللہ یا ایھا الذین آمنو میں ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ ایک کم 90 مقامات پر اللہ نے صرف ہمیں خطاب کیا، ہمیں پتہ تو ہوتا میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ آج کسی اور کی تقریر ہو کتنے غور سے سنتے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات ہو کتنی توجہ سے سنی جاتی ہے، خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی، نبی کے ارشادات سنائے جاتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی مسلمان کو آج قرآن سے تعلق نہیں ہے، نبی کے فرمان سے تعلق نہیں ہے، نہ گھر کی زندگی میں نہ اپنی زندگی میں، اولاد کو بھی دین سے دور رکھا ہے۔ نادان یہ سمجھتا ہے یہ بچہ حفظ کرے گا، عالم بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ارے اللہ کے بندے، جو خدا خنزیر کو کھلاتا ہے وہ قرآن پڑھنے والے کو نہیں کھلائے گا؟ جو خدا سانپ کو، بچھو کو کھلاتا ہے، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین کے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ کہاں ایمان چلا گیا؟ توجہ کیوں اللہ کی ذات سے ہٹ گئی؟ اللہ کی ذات سے توکل کیوں ختم ہو گیا؟ اسباب پر کیوں آ گئے؟ مسبب الاسباب سے نظر کیوں ہٹ گئی؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ دن بھر اسباب کی بات چلتی ہے، مسبب الاسباب سے تعلق کمزور ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز نے بوڑھا کیا وہ اللہ کے قرآن نے۔ آج سب سے زیادہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ قرآن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن ایسا خدا کا عالی شان کلام ہے، لیکن ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق ہی کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نادان یہ کہتا ہے میں پڑھتا نہیں، اللہ تجھے توفیق نہیں دیتا، ورنہ تیری کیا مجال تو 8-8 گھنٹے فیس بک دیکھے، 6-6 گھنٹے تو انٹرنیٹ چلائے، لیکن 5 منٹ تجھے قرآن اٹھانے کی توفیق نہ ہو، خدا تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو آنکھیں ساری رات غیر محرم کو دیکھیں، جو فحاشی اور عریانی پر مبنی سین دیکھتے رہیں، خدا انہیں یہ توفیق دے گا کہ وہ آنکھیں کلام مقدس کو دیکھیں۔ جو کان ساری رات گانا سنتے رہیں، خدا انہیں یہ توفیق دے گا کہ وہ رب کا کلام سنیں۔
اس لیے آج نماز میں تلاوت ہوتی ہے، تاخیر سے آتے ہیں، جی کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک رکوع ہم تلاوت نہیں سن سکتے، مسجد کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، یہاں تلاوت زیادہ ہے کہیں اور پڑھتے ہیں، یعنی قرآن ہمارے اوپر آج بوجھ بن گیا۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بڑی ہلاکت اور تباہی کی بات ہے۔ امت میں تو وہ لوگ گزرے تھے جو ایک ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اس امت میں 4 انسان گزرے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت تمیم داری، امام اعظم ابو حنیفہ، سعید ابن جبیر۔ یہ اس امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک رکعت میں اللہ کا پورا کلام پڑھتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں حضور کی اقتداء کرنے لگا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میرے دل میں یہ بات تھی کہ 100 آیتیں مکمل ہوں گی، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، کہاں 100 مکمل ہوئی، 200 مکمل ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی۔ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں۔ میں نے سوچا ابھی حضور رکوع میں جائیں گے، فرمایا رکوع میں نہیں گئے، سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ مکمل ہوئی تو سورہ نساء آپ نے شروع کر دی، اور جب وہ مکمل ہوئی تو آپ رکوع میں گئے ہیں، یعنی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 سپارے ایک رکعت میں پڑھے، اور وہ بھی سرعت رفتاری میں نہیں، تیزی اور جلدی میں نہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جہاں جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ پناہ مانگتے، جہاں جنت کا ذکر آتا تو آپ اللہ سے طلب فرماتے، جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تو اللہ سے مانگتے تھے۔ اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ آپ کی راتیں گزرتی تھیں۔ اس لیے بہتر ہے قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، ایک دفعہ آدمی پڑھ لیتا ہے 190 نیکیاں مل جاتی، تو 1 منٹ میں انسان کتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ دیکھ لی جائے، 1 منٹ میں آدمی کتنی دفعہ تلاوت کر سکتا ہے؟ بآسانی 4 سے 5 دفعہ پڑھ سکتا ہے، سینکڑوں نیکیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں اگر نماز میں وقت ہو قرآن اٹھائیں اور تلاوت کریں۔ ہم کوشش کریں مسجد میں پہلے آنے کی، تلاوت کو اپنی زندگی کے معمولات میں لائیں، آپ دیکھیں گے اس کی برکات اور ثمرات آپ اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں۔ آج دین سننا ہمارے اوپر کیوں مشکل ہو گیا؟ اللہ رسول کی بات سننا کیوں مشکل ہو گئی؟ بنیادی وجہ کیا بنی؟ ہماری دین سے دوری ہو گئی۔ تو بہرحال سیرت کا ایک وصف میں نے عرض کیا، وہ ہے خشیت الہی، اللہ کا ڈر۔ نمبر 86، سیرت کا 86 نمبر وصف ہے اعمال پر مداومت، یعنی انسان جو عمل شروع کرے اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں دوام اختیار کیا جائے اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، یعنی عمل مختصر ہو لیکن انسان ہمیشہ کرے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ انسان ایک دن تو ساری رات عبادت کرے اور پھر اگلے دن فرائض کو بھی ترک کر دے، ایک دن عبادت کرے اور پورا مہینہ ترک کر دے، ایسا نہیں۔ عبادت ہو جو معمول ہے اسے ہمیشہ ادا کیا جائے، تو یہ عمل اگرچہ کم ہوگا لیکن جب دوام ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اعمال کی بھی توفیق دے گا۔ تو اعمال پر مداومت اختیار کیا جائے، انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں تلاوت کے لیے وقت مقرر کرے، کم از کم دن میں 1 سپارہ، یہ تو ہم پر حق بنتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے 1 سپارہ تو ہم تلاوت کریں تاکہ 30 دن میں ہمارا ایک قرآن تو مکمل ہو جائے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے جو ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے بارے میں صفت الصفوہ میں ہے، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے جو 15 سپارے، نصف قرآن روزانہ معمول تھا۔ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ امام ابن سیرین کی ہمشیرہ ہیں، ان کا معمول تھا یومیہ 15 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا شغف تھا، تو انسان اپنے اعمال پہ مداومت کرے۔ نمبر 87، مفلوق الحال لوگوں کی دعوت کو قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا، اگر آپ کو غریب، نادار، مسکین اور یتیم بھی کوئی دعوت دے دیتے تو آپ ان کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دعوت دینے والا مالدار ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے،
بلکہ جب بھی کوئی آپ کو دعوت دیتا، خاص طور پہ خصوصی دعوت ہوتی، تو آپ دعوت کو قبول فرماتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرے اور مسجد کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کبھی ایسا ہوتا ہے سیلاب آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے تو راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور درمیان میں حشرات الارض بھی ہیں، درندے بھی ہیں، تو میں اندھیرے میں جا نہیں سکتا، نابینا بھی ہوں، مجھے خوف بھی رہتا ہے۔ تو اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئیں تاکہ میرے گھر میں ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس جگہ میں برکت ہو جائے، اور تاکہ میں زندگی بھر نوافل دیگر عبادات اسی جگہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو حضور نے فرمایا میں اگلے دن آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن چند صحابہ کو لے کر ان کے گھر پہنچے۔ عتبان بن مالک کے دروازے پہ دستک دی تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ میرے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب ایمان میں پختگی ہوتی ہے تو دینداروں سے، علماء سے، صلحاء سے محبت ہوتی ہے، ان کی آمد پہ دل خوش ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر ایمان میں تازگی آتی ہے، انہیں دیکھ کر انسان کے قدم آگے بڑھتے ہیں مصافحہ اور معانقہ کے لیے، اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ خدا نخواستہ تعلق کمزور ہو تو پھر اداکاروں کو، گلوکاروں کو دیکھ کر انسان ان پہ خوش ہوتا ہے، ان سے آٹوگراف لیتا ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتا ہے۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہاں کے ایک گلوکار کو ایک گانے پر 55 لاکھ روپے دیا جائے، دوسرے گلوکار کو 50 لاکھ روپے دیا جائے۔ چند دن پہلے جو شادی ہوئی 200 کروڑ روپے اس شادی پہ لگے، 2 ارب روپے۔ ایک گانا گانے والے کو 50 لاکھ روپے دیے، دوسرا گانا گانے والے کو 55 لاکھ روپے دیے، یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے صرف 2 گانا گانے والے کو دیے۔ لیکن جس ملک کا باسی اور نمازی اور امام وہ ہو کہ جو پورا مہینہ نماز پڑھائے، بچوں کو پڑھائے، اس کی تنخواہ تو 5000، اور ملک کا ایک گانا والا جب گانا گائے تو اسے 55 لاکھ روپے دیے جائیں، پھر ملک کا بچہ اداکار تو بنے گا، یہ گلوکار اور ایکٹر تو بنے گا، یہ صلاح الدین یوسف، یہ محمد بن قاسم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام بخاری یا محمد بن قاسم نہیں بنے گا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہاں گلوکاروں کو تو نوازا جائے، اور جو قوم کے محسنین چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کا رسول کا کلام پڑھائیں انہیں دہشت گرد ظاہر کیا جائے اور نت نئی پابندیوں میں انہیں جکڑ دیا جائے، پھر قوم کے بچے گلوکار تو بنیں گے، یہ ملک کے وفادار، جان دینے والے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مستقبل کا سہارا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک وصف آپ کی زندگی کا تھا، مفلوق الحال لوگوں کی دعوت قبول کرنا۔ اس غریب کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبان میں کہاں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہاں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نفل نماز پڑھی تو اب یہ بڑے خوش ہو گئے کہ میں اس جگہ پہ ہمیشہ عبادت کیا کروں گا، تلاوت کروں گا، نوافل ادا کروں گا کہ میری اس جگہ میں برکت ہو گئی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہر گھر میں عبادت کے لیے ایک الگ سے کمرہ ہوتا تھا کہ اس کمرے کے اندر صرف نماز پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، بچے تسبیحات پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے الگ روم ہوگا، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، مہمانوں کے لیے الگ کمرہ ہوگا، انٹرنیٹ کیبل گیم کھیلنے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، نماز کے لیے الگ کمرہ نہیں ہوگا، تلاوت کے لیے الگ جگہ نہیں ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب گھر بنتا تھا سب سے پہلا کام ہوتا کہ گھر میں ایک جگہ مختص کی جاتی کہ اس جگہ صرف عبادت ہوگی۔ آج کون سا گھر ہے جہاں عبادت کے لیے جگہ الگ سے مختص ہو؟ ہر چیز کے لیے جگہ ہوگی، مسجد کے لیے، نماز کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے تو گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ 20-20 انچ کے ٹیلی ویژن اور اسکرینیں لا کے ہم نے گھروں میں لگا دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو گھروں میں برکتیں کوئی نہیں، رحمتیں کوئی نہیں، آپس کا جھگڑا ہے،
ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی سے دست و گریبان، یہ اللہ کی رحمتیں کیوں ہم سے روٹھ گئی؟ بنیادی وجہ ہماری زندگی میں دین سے دوری آ گئی۔ تو اس صحابی نے جگہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، یہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک حریرہ تیار کیا، وہ کھانے کا وقت نہیں تھا بلکہ عام صبح کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی تنگ دست، یتیم، غریب آدمی دعوت دے، خاص طور پہ بلائے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔